بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم. مہر النساء ویلفیئر موری فاؤنڈیشن سے سی او بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. آج میں آپ کو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ڈاکٹر امجد تھے ان کی روداد سناؤں گا اس طریقے سے کہ کیسے انہوں نے فراڈ کیا اور کیسے آج وہ منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جاوید چودھری صاحب ان دنوں ایم اے کالج کے اندر پڑھائی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ایک ہاسٹل کے اندر رہ رہے تھے اور ساتھ کام شام بھی کیا کرتے تھے. صبح سے کام کیے جب انسان تھک جاتا ہے اور ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہو تو وہ بستر پر آ کر لیٹ جاتا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک شخص ان کے ہاسٹل آیا اور کافی ضعیف تھے اور انہوں نے ایک رکا دیا کہ میں آپ کے کلاس فیلو کے ریفرنس سے آیا ہوں. جاوید چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے سے کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اس ہاسٹل کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ اصرار کرنے پر بہت تک و دو کے بعد جاوید چودھری صاحب نے ہاسٹل کے مالک کا پتہ لگوایا اور ان کو ان بزرگ کو جو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آئے تھے ان کے پاس لے گئے. جیسے ہی دروازہ کھٹکایا اور جن سے ملانا تھا وہ شخص باہر آیا تو اس نے غصے سے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ تو بتایا جاتا تھا کہ جس شخص سے ملانے جا رہے ہیں جو مالک تھا اس ہاسٹل کا وہ بہت ہی مغرور اور بہت ہی بدتمیز انسان تھا. انتہائی درجے کا بدتمیز انسان. تو جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں. ان دنوں میں جاوید چودھری صاحب نئے نئے صحافی بنے تھے اور ان کو بہت شوق تھا. ہر بندے کو شوق ہوتا ہے جب نئے نئے وکیل یا ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے کہ میں متعارف کراؤں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں. تو اسی طرح جاوید چودھری صاحب نے بتایا کہ میں ایک صحافی ہوں. تو اس شخص نے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا. جب یہ کیفیت دیکھی اس بزرگ نے بتایا کہ میں بیٹا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں اور تم بہت چھوٹے تھے اور کئی دفعہ تم میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے اور میں تمہارے گھر آیا جایا کرتا تھا. تمہارے والد محترم جو ان سے میرے بہت اچھے دوست تھے. یہ سن کر اس ہاسٹل کے مالک نے ان کو اندر بلا لیا اور وراندے میں جا کے بٹھا دیا اور اس شخص نے پوچھا جی بزرگ آپ خیریت سے آئے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایک ایسی بات اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پہ عمل کر دو گے تو تمہاری جو والدین ہیں, تمہارے فادر ہیں, تمہارے باپ ہیں, ان کی روح کو سکون ملے گا. انہوں نے کہا بتائیں جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد کی قبر پر ہر روز بے شمار لوگ آتے ہیں اور بدوائیں دے کر چلے جاتے ہیں. آپ کے والد نے ان لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے تو اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ آپ اپنے والد کا قرض ادا کریں تاکہ آپ کے والد کی روح کو سکون ملے. تو وہ ہاسٹل کا مالک کہہ کے مارتے ہوئے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ قرض کس نے لیا تھا؟ اس بزرگ نے کہا کہ آپ کے والد نے. تو ادا بھی کس نے کرنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں تو اب آپ ان کی اولاد میں سے ہیں تو آپ ادا کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا. کہتا کہ میں نہیں دوں گا, میرے قرض میرے باپ نے لیا تھا تو میرا باپ ہی دے گا, میں کیوں دوں قرض. یہ سن کر جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پسینے چھوٹ گئے اور جسم کانپنا شروع ہو گیا کہ وہ اپنے والد کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. اتنے میں وہ ہاسٹل کا مالک اٹھا اور کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا. پھر اس بزرگ نے جو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا تھا اس نے جاوید چودھری صاحب کو بتایا کہ ان کا والد میرا بہت اچھا دوست تھا اور وہ شخص لوگوں سے فراڈ کیا کرتا تھا, لوگوں کے پیسے کھا لیا کرتا تھا اور جب میں ان سے اس کو منع کرتا تھا تو کہتا تھا کہ میرے بچوں کے اسکول کا خرچہ ہے, میرے بچوں کے کپڑوں کا خرچہ ہے اور وہ بے شمار جو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا نہیں ہوتی, اس لیے میں فراڈ کرتا ہوں. لیکن دیکھیے
کہ وہ پیسہ کہاں گیا کہ اس کی اولاد بھی ان کے کوئی کام نہیں آ رہی. تو ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ چونٹیوں کا رزق چوہے کھاتے ہیں. آئیں ہم ڈاکٹر امجد صاحب کی طرف آتے ہیں جو 23 اگست 2021 کو انتقال کر کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. انہوں نے 13,000 ممبر کا 10 ارب روپیہ ہڑپ کیا. اور یہ جہانگیر بدر کے دست راست تھے اس وقت، اور جہانگیر بدر اس وقت پیپل پارٹی کا صدر تھا، اور ڈاکٹر امجد ڈپٹی کمشنر کے، اور ان کے جو والد تھے وہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت، اور ان کے جو سسر جی تھے، ٹھیک ہے، وہ آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا اثر رسوخ والا بندہ 13,000 ممبرز کے پیسے ہڑپ کر جائے، اور وہ رقم بنتی ہے تقریباً 10 ارب اس وقت کی، اور فراڈ کر کے پھر بعد میں کہے کہ میں پیسے بھی نہ دوں. تو اس کے مرنے کے بعد یہ 13,000 ممبر اس کی قبر پہ آ کر کیا کریں گے. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے جو ممبر تھے جنہوں نے پیسے لینے تھے ان سے، انہوں نے ان کی قبر پہ آ کے کیا کیا. اب ڈاکٹر امجد صاحب اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کے باوجود خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے، اور یہ سارا کام انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کہ میری اولاد سکھی رہے، میری اولاد جو ان سے سارے معاملات اس کے حل ہو جائیں. ایک ٹائم ایسا ہوا کہ 26 اکتوبر 2018 کو ان کے بیٹے جس کا نام مرتضیٰ امجد تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور جب یہ گرفتاری ہوئی تو اس وقت کے جو ہائی کورٹ کے غالباً چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ان کو رہائی مل گئی. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چونکہ ان کی ساری فیملی ڈاکٹر امجد کی باہر کے ملک چلی گئی تھی اور وہیں پر اپنی زندگی گزار رہی تھی. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. جس طرح ہی کیسز چلے ان کے اوپر، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے چودھری افتخار صاحب، اور ان کے درمیان میں ایک وکیل آیا، اس نے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرائی، اور ڈاکٹر امجد کے بیٹے مرتضیٰ امجد کی شادی اسی چیف جسٹس کی بیٹی افرا افتخار سے ہو گئی. آپ دیکھیں یہ معاملات کیا ہیں کہ جو انصاف دینے والے لوگ ہیں، جنہوں نے انصاف کی بنیاد رکھنی ہے، وہ چوروں کے بچوں کے ساتھ اپنے اگر بیٹیوں کی شادی کروائیں گے تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ یہ معاشرہ کہاں ٹھہرے گا؟ کیسے اس ملک کے اندر عدل انصاف قائم ہوگا؟ جب یہ معاملات ہوئے، پہلی فیملی باہر چلے گئی، نیب حرکت میں آئی. جب نیب حرکت میں آئی تو پلی بارگین شروع ہو گئی. یہ اب چاہتے تھے کہ 3 ارب دے کر 25 ارب روپیہ معاف کروا لیا جائے، لیکن اس وقت نیب نہیں مانی. میں جب یہ سوچ رہا تھا، میں جب یہ تحریریں پڑھ رہا تھا، تو میں نے نتیجہ نکالا کہ کسی نے صحیح لکھا ہے کہ چونٹیوں کا رزق چوہے ہی کھاتے ہیں. آپ اپنی اولاد کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر حلال ہے تو وہی اولاد کل قبر پہ آ کے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر حرام ہے
تو پھر ڈاکٹر امجد کی اولاد کی طرح جنازے پہ بھی شریک ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر امجد 23 اگست کو دنیا سے چلے گئے 2021 کو، اور اولاد باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکی کیونکہ پیسے دینے ہیں عوام کے۔ اب بات 13 ارب نہیں 25 ارب تک پہنچ چکی تھی، 25 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ اور جس دن ایڈن ہاؤس سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا، اس وقت لوگ پلے کارڈ اٹھا کر ان کے جنازے کے گرد احتجاج کرتے رہے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے وہ وقت ہوگا، کیسا وہ وقت تھا، یا کیسا وہ وقت جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور فرعونیت جو ان سے ختم ہونے کے لیے ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میں نے افتخار چودھری صاحب کی ایک اور بھی بات بڑی غور سے کری۔ انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جس کی عمر 50 سال کروس کرے، وہ جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوں وہ کم سے کم واپس کر دے، کیونکہ میں جب جنازہ دیکھتا ہوں، ایک وہ جنازہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ اس کی قبر پر آتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر امجد جو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک تھے، ان کا جنازہ، تو مجھے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم چند ٹکڑوں کی خاطر، چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ آئے ہم تہیہ کرتے ہیں انصاف، ایمانداری اس ملک میں قائم کریں گے۔ ہم اپنی ریاست کا حصہ بنیں گے، مضبوط ریاست کا حصہ بنیں گے جو عدل و انصاف پر قائم ہے، اور ہم خود میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ جس دن ہم اپنے آپ میں تبدیلی لے آئے کہ ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے، تو یہ معاشرہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ ہم نے جو غلط کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سے ایسے ارد گرد لوگ ہیں جن کے بے شمار پلاٹس موجود ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پلاٹ بنا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے کہ آپ یہ پیسہ پلاٹس اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ کل جب اولاد آپ کی بڑی ہوگی اور اگر حرام کا پیسہ ہوا تو وہ بھی جنازے میں شریک نہیں ہوگی، اگر حلال کا پیسہ ہوا تو وہ آپ کے قبر پہ آ کے فاتحہ ادا کرے گی کہ ہمارے باپ نے، ہمارے والدین نے حلال کمائی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے ہاں جنت میں ہوں گے۔ آئیں ہم مل کر عدل و انصاف قائم کریں اور فراڈ کو ختم کریں، جھوٹ، کینہ، حسد سب کو ختم کریں اور ایک مسلمان بن کر رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔